حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب تو دنیا کے ہر ملک میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، یعنی اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیارے نبی کو بھی حکم دیا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، نماز سے سلام پھیرتے تو بخاری شریف میں میں نے پڑھا ہے صحابہ کہتے ہیں آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہی سب سے بڑا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے اس کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہی نہیں۔ ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کتنی کتنی بڑی مخلوق بنائی ہے۔ ہماری سائنس بتاتی ہے جو ہمیں سورج نظر آتا ہے وہ ہماری ساری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ کروڑوں میل ہم سے دور ہے، اسی لیے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ جو فیصلہ کرنا چاہے اس کے فیصلے کے سامنے سارے ہی بے بس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک کے اندر فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جب سارے فیصلے اللہ کے ہی چلتے ہیں، سارا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے، تو وہ واقعی بڑا خوش نصیب بھی ہے اور بڑا سمجھدار بھی ہے جس کی کوشش یہ ہے ساری دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے۔ اور دنیا کے لوگ راضی نہیں ہوتے، 10 20 سال لگا دیے ہیں میرا باس مجھ پہ راضی ہو جائے، پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ دنیا کو راضی کرنا بھی چاہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کئی لوگ میرے بندے ایسے ہیں جو اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی زندگی کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ ٹارگٹ بناؤ۔ اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھ پہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ سیانا ہے۔ ذرا نقشہ لے کے آؤ
آپ کے پاکستان میں کتنے لوگوں کی قبریں ہیں؟ ہر طبقے کے آدمی کی قبر آپ کو دکھائی دے گی. کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی فیکٹریوں کا مالک، کوئی کمپنیوں کا مالک، کوئی ملکوں کا مالک، کوئی فوج پہ حکومت کرنے والا، سب کی قبریں آپ کو دکھائی دیں گی. لیکن قبرستان جا کے ان سب کو دیکھنے کے بعد اپنے دل سے فیصلہ کیجئے، ان سارے قبروں والوں میں سے عقل مند انسان کون رہا جس نے اللہ کو راضی کر لیا؟ اللہ سے ملاقات سے پہلے اس نے اللہ کو راضی کر لیا. ہر پیغمبر کا یہ ٹارگٹ رہا ہے کہ مجھ پہ میرا اللہ راضی ہو جائے. آدم علیہ السلام 1000 سال روتے رہے ہیں اسی ٹارگٹ پہ کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. 1000 سال. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہم نے ظلم کیا ہے، اے رب ہم سے بھول ہو گئی ہے، اگر تو راضی نہ ہوا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام نے 950 سال مار کھائی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام نے مار کھائی ہے اللہ راضی ہو جائے. اور وہ کہا کرتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، جو ہم تم سے اللہ کی بات کرتے ہیں اس کے بدلے ہم تم سے اجرت تو نہیں مانگتے. ان اجریہ الا علی اللہ، ہماری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے. ہم تمہیں دعوت اس لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ساری زندگی یہی ٹارگٹ رکھا کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. گھر سے نکالا گیا، خانہ بدوشوں کی طرح جھونپڑی لگا لی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ابراہیم اللہ کو چھوڑ دو وگرنہ سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کے اب تجھے آگ لگانا چاہتے ہیں. کہا آگ لگ جائے لگتی ہے لیکن میں جلنا برداشت کر لوں گا کیونکہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. اللہ کے لیے مجھے جلا بھی دیا جائے کوئی پرواہ نہیں. آگ سے نکلے اللہ نے کہا دیش چھوڑ دے، اپنا دیش چھوڑ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا. فلما بلغ معه السعي، قرآن پاک اللہ رب العزت فرماتا ہے ابراہیم بیٹا ان کے ساتھ جب دوڑنا شروع ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا 8 یا 10 سال کی عمر، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو. تیرے دل کے اندر اپنے بیٹے کی محبت ہے یا میری محبت ہے؟ جن کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کریں، ان کو جو نعمت ملتی ہے وہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دنیا کی دولتوں کا ٹارگٹ ہو تو یہ تو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. وہ تو دولت جتنی اللہ نے جس کو دینی ہے وہ دینی ہی دینی ہے. اس حساب سے اللہ عقل دے دیتا ہے، اس حساب سے اللہ ہنر دے دیتا ہے، اس حساب سے اللہ سوچ دے دیتا ہے. وہ تو جو میرے اور آپ کے قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، ایک ایک بارش کا قطرہ ہمارے ہمسائے کی چھت پہ نہیں گرنے دیتا. وہ جو ہمارے نصیب کا رزق ہے وہ کہیں نہیں جانے دے گا. کتنے افسوس کی بات ہے جو لکھ دیا گیا ہے، جو مجھے اور آپ کو مل کے رہنا ہے، ہمیں دن رات اسی کی فکر ہے، اسی کا ٹارگٹ ہے. لیکن یہ دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. ایک بیٹا ہے اور بیٹا بھی کس عمر میں ملا ہے؟ بڑھاپے کی عمر ہے. 86-90 سال کے بوڑھے ہیں، دوڑنے کے بیٹا قابل ہوا. اللہ نے کہا اس کو قربان کیجئے. ابراہیم علیہ السلام بولے اے اللہ کیوں نہیں؟
اللہ میں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی تجھ سے کرتا ہوں، تیرے نام پہ میرا بیٹا بھی قربان ہے۔ جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ بیٹوں کے سہارے پہ نہیں جیتے، وہ اللہ کے سہارے پہ جیتے ہیں۔ بیٹے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت مل جائے عقل مند انسان بیٹوں کو لگا دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، عقل مند انسان دولت کے سہارے نہیں جیتے، اور جب پڑ جاتی ہے تو دولت اور بیٹے کام بھی نہیں آتے، اللہ ہی کام آنے والا ہے۔ تو عقل مند انسان اللہ کے سہارے جیتے، اپنی دولتیں اپنے کاروبار بزنس پہ توکل نہیں کرتے، وہ اللہ پہ توکل کرتے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے اللہ نے تیرا خون مانگا ہے، اے بیٹے تیرا خون چاہیے۔ اب بیٹے کی بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عقل مند لوگ اپنی اولادوں کو بچپن سے یہی ٹارگٹ دیتے ہیں، بیٹا اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ٹارگٹ ہی اور دیا ہے، بیٹا تو نے پائلٹ بننا ہے، بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تو نے پروفیسر بننا ہے، ہوا قسمت میں، ارے یہ تو مل ہی جائے گا۔ لیکن اپنے بیٹے کو یہ ساتھ ساتھ ٹارگٹ دے، بیٹا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب دیکھو 8-10 سال کا بچہ ہے، باپ خون مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی دیر مت کیجئے، اگر اللہ کی رضا میرے قربان ہونے پہ ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں قربان ہو جاؤں گا، آپ کی جگہ مجھے اللہ ملے گا جو مجھ سے آپ سے زیادہ محبت کرے گا، اور دنیا سے بہتر مجھے جنت ملے گی جو دنیا کی زمین سے بہتر ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر۔ باپ چھری کو تیز کرتے ہوئے لے کے جا رہا ہے، ذرا اپنے بیٹے کے تصور ذہن میں رکھ کے یہ واقعہ سنیے۔ فجر کی نماز کے لیے اس لیے میں بیدار نہیں کرتا بیٹے کو، بیٹے کی نیند خراب ہوگی، تجھے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، ادھر دیکھ لیجئے۔ اے بابا آپ مجھے سیدھا نہ لٹائیں، میرا چہرہ دیکھ کے کہیں آپ کی محبت نہ جاگ پڑے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اے ابا جی مجھے الٹا لٹائیں تاکہ چھری چلاتے ہوئے نہ آپ کو چہرہ نظر آئے گا، نہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں مجھ پہ رحم آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، لوگوں باپ بیٹا دونوں ہی میرے فرما بردار ہو گئے۔ پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا لیے، بالوں سے پکڑ کے، اور دشمن کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے، باپ تو نافرمان بیٹے پہ چھری نہیں چلا سکتا، یہ تو بیٹا ہی فرما بردار ہے۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ان نعمتوں کو لگاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ فلما اسلم وطلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، تمام انبیاء کا ٹارگٹ ساری زندگی یہی رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ یہ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو دنیا میں سے رزق نصیب میں تھا وہ تو آپ کو بھی ملا ہے، کئی باغ آپ کے حصے میں آئے ہیں، کئی بکریوں کے ریوڑ آپ کے حصے میں آئے، کئی اونٹوں کے ریوڑوں کے آپ مالک بنے۔ اسی وجہ سے تو آج کے حساب سے 2-2 کروڑوں کی میرے محبوب قربانی کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ کا ٹارگٹ دولت نہیں تھا، ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا تھا۔ پتھر
کر اس لیے کھائے اللہ راضی ہو جائے، بیٹیوں کو طلاقیں اس لیے ہوئی تاکہ اللہ راضی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید اس لیے ہوئے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بخاری شریف میں آج میں پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صدمہ تو بہت ہی بڑا ہوا، بہت بڑا صدمہ۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک اس صدمے میں آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اتنے بڑے صدمے میں زبان سے وہی بول لیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ ٹارگٹ ہر وقت اللہ کی رضا، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ جو اللہ کی رضا پا لیتا ہے اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، جو اللہ کی محبت بٹھا لیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ نبی پاک سے امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف میں نے پڑھا ہے، فرماتی ہے رات کو میں بیدار ہوئی، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے حبیب کو بستر پہ گم پایا۔ آپ کدھر گئے؟ میں آپ کی تلاش کے لیے نکلی، آپ کی خوشبو مسجد سے آ رہی ہے۔ فرماتی ہے اندھیرا ہے، آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے، التمسو، میں ہاتھوں کے ساتھ آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ مسلم شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے، فرماتی ہے تلاش کرتے کرتے میرا ہاتھ میرے محبوب پیغمبر کے پاؤں مبارک کو لگا، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، اور دونوں پاؤں کی حالت یہ ہے دونوں پاؤں کھڑے ہیں اور نبی علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ رات کی تاریکی میں بستر چھوڑ کے مسجد میں سجدے میں کیوں گرے ہوئے ہیں؟ فرماتی ہیں کافی دیر کے بعد میں نے کان قریب کیا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ آپ ایک ہی دعا بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے، اے اللہ تو مجھے اپنے غصے سے بچا لے اور تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی کوشش یہ رہی ہے، ٹارگٹ یہی رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور انہی کا نام دنیا اور آخرت میں روشن ہوتا ہے جو امتی ہو کے ٹارگٹ یہ بنا لے کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر ان کے نام روشن رہے جو ہم سے پہلے آئے، میرے محبوب پیغمبر کی آمد سے قبل آئے، لیکن انہوں نے زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ اللہ کی رضا بنا لیا۔ اللہ پاک نے ان کے تذکرے قرآن پاک میں اتار دیے۔ جادوگر آئے، جادوگر فرعون کے پاس میدان میں آئے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ ان کننا لنحن الغالبون، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون بولا انکم اذا لمن المقربین، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، تم میرے وزیر مشیر بن جاؤ گے، میرے قریبی بن جاؤ گے۔ خوشی سے وہ میدان میں اتر آئے، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تم نے پہلے اپنا کرتب دکھانا ہے یا ہم دکھائیں؟ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پھینکو، تم نے کیا ڈالنے؟ فالقوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اپنی لاٹھیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں اور لاٹھیاں ایسے ہو گئی جیسے سارے سانپ بنے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یفسد عمل المفسدین لا یصلح، یہ جادو ہے اور جادوگر اللہ کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، دعوت کی بات کی ہے، جادوگروں نے کہا تم ڈالو، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ تم بھی پھینکو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، بہت بڑا سانپ بن کے ان کے سانپوں کو کھانے لگا۔ چوٹی کے جادوگر آئے تھے، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی آئی ہے۔
فوراً ہی خروا لہو ساجدین، اللہ کے لیے وہ سارے ہی سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب دیکھیے ان کی روزی روٹی جادوگری میں تھی، جادوگری کے ذریعے پیسہ کمایا کرتے تھے، اور جن کا اللہ پہ ایمان ہو جاتا ہے ان کا توکل اپنے ہنروں پہ نہیں ہوتا، اپنی فیکٹری جائیدادوں پہ نہیں ہوتا، وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے، ان کی نگاہ اللہ پہ ہوتی ہے۔ فرعون بولا قال فرعون آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اور تم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو۔ اب دیکھو ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے، ایمان لانے کی سزا ملنے لگی ہے۔ کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا بڑا ہے، اس کو تم نہیں بھیجا تھا، تم اپنے اس جادو کے زور سے مجھ سے میری بادشاہی چھیننا چاہتے ہو، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، باز آ جاؤ میں تمہارا ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ دوں گا، مخالف سمت سے دایاں بازو کاٹ دوں گا، بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا۔ اب دیکھیے پہلے دن مسلمان ہوئے کیا کہتے ہیں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اگر آپ ہمیں یہ سخت ترین سزا دے دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ جان ہی نکل جائے گی نا۔ جان نکلنے کے بعد ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو تجھ سے ہونا ہے کر لے۔ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے اس لیے تیار ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلے دن مسلمان ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کیسے وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، دن تک وہ اعلیٰ قسم کے کفر میں تھے، سب سے بڑے کفر میں تھے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لو۔ ایک ایک کا بازو کاٹا جا رہا ہے، ایک ایک کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، اور ہر جادوگر صدا لگا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ یہ تیری خاطر ہمیں سزا مل رہی ہے، اللہ صبر کی توفیق دے دے، اے اللہ میں اسلام کی حالت میں دنیا سے لے جا۔ دعا کرتے ہوئے سب جادوگر شہید ہو گئے۔ جن کا ٹارگٹ اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ اس تلاش میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ مر تو سارے ہی جاتے ہیں، کوئی آج تک زندہ رہا ہے، کوئی بستر پہ مر جاتا ہے ایڑیے رگڑتے ہوئے، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، کوئی کسی آفت میں مر جاتا ہے، لیکن کیسی ہی وہ خوش نصیب موت ہے جو اللہ کے نام پہ آ جائے۔ فرعون کی لونڈی بھاگی بھاگی گھر گئی، فرعون کی بیوی آسیہ نے پوچھا کیا بنا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اور سارے جادوگر موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون کی بیوی بولی اگر ایسے ہے تو آمنت برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، پھر گواہ ہو جاؤ میں بھی اسی رب پہ ایمان لے آئی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ فرعون کو پتہ چلا، بڑے غصے میں آ گیا، کہا او آسیہ تم میری سزاؤں سے واقف ہو، لوگ مجھے ذل اوتاد کہتے ہیں، لوگ مجھے میخوں والا کہتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے کیا جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا، فرعون اب یہ نہیں ہو سکتا۔ او اللہ کوٹھیوں کو اپنا ٹارگٹ بنانے والوں، شاہانہ زندگی کو اپنا ٹارگٹ بنانے والوں، یہ دیکھو اللہ کی بندی ہے،
शहाना जिंदगी है, आगे पीछे कई नुकरानियां काम करने वाली हैं, लेकिन अब अल्लाह पे ईमान ले आई हैं। अब टारगेट अल्लाह की रजा है। काफक ईमान तकाज, तुझसे जो तय कर लो। उस जालिम ने अल्लाह की इस बंदी शाही जिंदगी गुजारने वाली के जिस्म में मेखें गाड़ दी, मेखें गाड़ दी। ये बयान करना भी आसान है, सुनना भी आसान है। जिसने नेमतों और नाजों और नखरों के अंदर जिंदगी गुजारी हो, उससे जो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। इस अल्लाह की बंदी जिंदा के जिस्म पे मेखें गाड़ दी गई है, जिस्म कांप रहा है, खून के फुहारे छूट रहे हैं। और क्या कहा? रब्बिबनी ली इंदकी बैतन फिल जन्ना। ऐ मेरे रब, बड़ी मैंने तकलीफें बर्दाश्त कर ली है। ऐ मेरे रब, फिरौन के साथ झगड़ा दुनिया का नहीं है, तेरी जात का है। रब्बिबनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐ मेरे रब, अब इस सजाओं से मेरी जान छुड़ा दे और जन्नत में मेरा महल बना दे। वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्तों जाओ, मेरी बंदी कहती है मेरे लिए महल बना दे। जाओ मेरी बंदी को कहो हमने तेरा महल तो पहले ही तामीर कर दिया है। आसिया के सामने महल की वीडियो लाई गई, मुस्कुराने लगी। फिरौन कहता है सजाएं ज्यादा मिल गई हैं जिससे ज़हनी तवाज़ुन खो गई है। वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह। लौंडी ने अपने ईमान को बड़ा छुपाया, लेकिन ये खुशबू छुपाने से छुपा नहीं करती। फिरौन की बेटी को कंघी कर रही है, कंघी हाथ से गिरी, जमीन पे जा पड़ी। जमीन से उठाते वक्त पढ़ने लगी बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। फिरौन की बेटी ने कहा अल्लाह कौन है? मेरे बाबा का नाम ले रही हो? कहा नहीं, रब्बी व रब्बु अबी का, वो जो मेरा भी रब है तेरे बाप का भी रब है, उसके नाम से। कहा मैं तो अपने बाबा को बताऊंगी। मुस्नद अहमद के अंदर मैंने आज ही पढ़ा है सही सनद के साथ। उसने फिरौन को जाके बताया, कहा बाबा इसको सख्त तरीन सजा देनी है, ये खाती है हमारे घर से और ईमान मूसा के रब पे लाई है, इसको सख्त तरीन सजा दी जाए। उस मुलाजमा और अल्लाह का करना ऐसा होता है, गरीबों को अल्लाह बच्चे भी ज्यादा दे देता है। कहा इसको ऐसी ही सजा देंगे। देख लाई गई, उसको आग पे आग बनाया गया, तेल को तिलछट आग पे बना दिया गया। इस माश्ता के बच्चों को लाया गया, वाहिदन वाहिदन, एक एक करके लाइन में खड़े। जरा अपनी औलाद का तसव्वुर ज़हन में रखिए, फिर उस बंदी के जज्बात देखिए जो अल्लाह की रजा पे अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बेटे को पकड़ा गया, उसने आवाज दी मां मुझे बचा ले। मां का एक बोल बेटे की जान को बचा सकता है, लेकिन कुर्बान जाएं, ईमान का कभी मुकाम ऐसा आ जाता है कि कुर्बान होना बंदे को ज्यादा पसंद लगता है। नहीं बेटा सबर, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाओ। बेटा कुर्बान हुआ, फिर दूसरे को फेंका गया, फिर बेटी को फेंका गया, आखिर के अंदर एक बेटी रह गई, दूध पीती। बेटी को खींचा गया, रोने लगी। फिरौन ने कहा ठहरो, शायद ये दीन से वापस आने लगी है, शायद ये मुझे अपना रब मानना चाहती है। कहा नहीं फिरौन नहीं, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मेरी औलाद मुझसे जन्नत में जाने से सबकत ले गई है। बेटी को छीना गया, उसको तपते बखते हुए कड़ाहे में फेंक दिया गया।
میں نے مسند احمد کے اندر پڑھا ہے وہ بچی رو کے اللہ کو اپنی ماں کو آواز دے رہی ہے، کہتی ہے اکتعیمی اکتعیمی، اے ماں غم نہ کرو، آ جاؤ ہمارے پیچھے، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، یہ دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بدلے اگر اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے تو یہ تجارت مہنگی نہیں ہے۔ باندی نے کہا اے فرعون میری ایک حاجت کو پورا کرو گے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب تم مجھے بھی جلا دو، میری اور میری اولاد کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں باندھ کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیری آرزو پوری کر دی جائے گی۔ اس اللہ کی بندی کو بھی تپتے ہوئے کڑھائی میں پھینک دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت انہی کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے، انہی کو شان دیتا ہے، انہی کو مقام دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2000 سال کے بعد معراج کے لیے جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو ہی میں زمین سے اٹھا انی لاجر ریحا طیبہ، مجھے بڑی ہی پیاری خوشبو آنے لگی۔ میں نے کہا جبریل ابھی تک تو جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، یہ جنت کی خوشبو دنیا میں کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ فرعون کی باندی اور اس کی اولاد کی جہاں ہڈیاں دفن ہیں اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو لگا دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ٹارگٹ بنائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری پچھلی کمیاں کوتاہیاں ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ کی سمت اللہ ہمیں سیدھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا